وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن عربک گرامر کے اس ماڈیول میں آپ مفاعیل خمسہ میں سے آخری دو مفعول معہو اور مفعول لہو۔ مفاعیل خمسہ کسے کہتے ہیں؟ 5 مفعول۔ آپ پہلے 3 پڑھ چکے ہیں، کون کون سے؟ مفعول بہی، مفعول مطلق اور مفعول فی، جس کو ظرف کہتے ہیں۔ 2 رہ گئے ہیں، امید ہے کہ ہم اس ماڈیول میں ان دونوں کو پڑھ لیں گے۔ مفعول معہو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ما کا معنی کیا ہے؟ ما عربی زبان میں ما کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ود، ساتھ، along with۔ تو مفعول معہو وہ مفعول ہوتا ہے جو ایسی واو کے بعد آتا ہے جو ما یعنی ساتھ کا معنی دیتی ہے۔ اچھا، واو کا ہم جنرلی میننگ کیا کرتے ہیں؟ اور، عام معنی واو کا ہوتا ہے اور، لیکن اگر واو کا معنی ساتھ ہو رہا ہو، واو کا معنی ساتھ ہو رہا ہو اور اس کے بعد کوئی اسم آ رہا ہو جو منصوب ہو، جس پہ زبر ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مفعول معہو ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں پر واو ساتھ کا معنی دے رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس مثال پہ غور کیجئے، قرأ الاستاذ والتلمیذ۔ قرأ الاستاذ، قرأ کا معنی ہے پڑھا، ریڈنگ کی۔ کس نے ریڈنگ کی؟ الاستاذ، استاد نے۔ والتلمیذ، ساتھ اسٹوڈنٹ کے۔ یہ ساتھ کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ واو کا معنی ساتھ، واو کا معنی ساتھ۔ تلمیذہ، اب تلمیذہ پہ زبر آئی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ واو ساتھ کا معنی دے رہی ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ منصوب ہے۔ یہ اشارہ ہے، ایک ہمارے لیے ایک سائن ہے کہ یہ واو جو ہے یہ عام واو نہیں ہے، یہ واو معیت ہے، ساتھ کا معنی دینے والی واو ہے۔ اچھا، اگر یہاں تلمیذ کی بجائے، تلمیذہ کی بجائے تلمیذو ہوتا تو معنی کیا ہوتا؟ پڑھا استاد نے اور اسٹوڈنٹ نے۔ پھر پڑھا کا فاعل ایک استاد تھا اور دوسرے اسٹوڈنٹ تھے، استاد بھی ریڈنگ کر رہا تھا، قرأ، اور اسٹوڈنٹ بھی ساتھ ریڈنگ کر رہا تھا۔ اگر تلمیذو پر پیش آ جائے تو پھر یہ واو اور کا معنی دے گی، لیکن تلمیذہ پر زبر ہے، اب معنی ہوگا استاد نے پڑھا شاگرد کے ساتھ، یعنی شاگرد بیٹھا ہوا تھا، استاد ریڈنگ کر رہا تھا، معنی بدل گیا ہے۔ ایک اور مثال اس کو سمجھے، جئتو و احمدہ، جئتو میں آیا، آئی کیم، و احمدہ، احمد کے ساتھ، میں احمد کے ساتھ آیا۔ اور اگلا لفظ ہے جئتو و احمدو، میں اور احمد آئے۔ آپ ڈفرنس کو سمجھیے، احمدو اگر ہو گیا تو اب یہ جئتو میں آیا، میرے ساتھ آنے والا احمد بھی تھا، ہم دونوں آئے، فاعل ہے۔ لیکن میں آیا احمد کے ساتھ، اب یہاں پر احمد مفعول کے طور پہ یوز ہو رہا ہے، اور واو جو ہے واو معیت کہلائے گی۔ واو معیت، عین کے ساتھ بول رہا ہوں میں۔ ایک میت بھی ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی کو کہتے ہیں، میں وہ نہیں بول رہا، وہ میم یہ تے ہوتی ہے، یہ ہے معیت، میم عین یہ تے، اس کا معنی ہوتا ہے along with، ساتھ۔ تو جب واو ساتھ کا معنی دے اور اس کے بعد لفظ جو آئے اس پہ زبر ہو تو یہ نشانی ہے کہ یہ مفعول معہو ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، حضرت نوح علیہ السلام اور باقی پیغمبروں نے بھی اپنے مخالفوں سے کہا کہ تم کٹے ہو جاؤ اپنے معاملے پر اور ساتھ لے لو اپنے شرکاء کو، وَشُرَكَاءَكُمْ، اور ساتھ ہو جائیں تمہارے شرکاء۔ واو شرکاء منصوب ہے تو واو میت دے رہی۔ اگلا مفعول ہے جسے مفعول لہو کہتے ہیں۔ اچھا، لام بھی حرف جار ہے جس کا معنی ہوتا ہے عام طور پہ کے لیے، ھذا لی، یہ میرے لیے ہے، کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی جو لام ہوتا ہے
وہ لام تعلیلیہ ہوتا ہے علت اور وجہ بیان کرنے کے لیے، کاز بیان کرنے کے لیے۔ تو اگر لام آیا ہوا ہو اور وہ کاز بیان کر رہا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ مفعول لو ہے، اور ضروری نہیں کہ لام لفظوں کے اندر موجود ہو۔ اگر وہ اس کا جو مفعول ہے وہ اس کام کی ریزن بیان کرنے کے لیے آئے، اس کام کی وجہ بیان کرنے کے لیے آئے، اسے مفعول لہو کہا جاتا ہے۔ آپ ڈیفینیشن کو دیکھیے، مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے فعل کی وجہ بتلائے۔ قرآن آیت کو دیکھیے، لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو مت مارو، مت قتل کرو، خشیت املاک، بھوک کے ڈر سے۔ خشیت مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے خشیت ڈر سے، املاک بھوک، بھوک کے ڈر سے۔ اب وہ جو منع کیا کہ یہ کام مت کرو اولادوں کے ساتھ، کیوں نہ کرو؟ وجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے نہ کرو؟ بھوک کے ڈر سے مت کرو، چونکہ اسی ڈر سے ہی لوگ یہ کام کرتے تھے۔ اس کی ایک اور سمپل مثال دیکھیے، قم تو اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کی تعظیم اور زید کے اعزاز کے لیے، اس کی ریسپیکٹ کے لیے، اکرامن ریسپیکٹ کے لیے۔ تو یہاں پر چونکہ کھڑے ہونے کی وجہ بیان کر رہا ہے، اس لیے اسے مفعول لہو کہا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وجہ بیان کرنے کے لیے ہم سنگل لفظ نہیں لاتے کہ جس پہ زبر دے دیں، پورا پورا جملہ بھی آ جاتا ہے، اور وہ جملہ بھی مفعول لہو کہلاتا ہے۔ پھر مثال کے طور پہ لا تصوموا فی هذه الايام، اللہ پاک نے کہا ان دنوں میں روزے نہ رکھو، حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، کہ یہ جو دن ہیں حج والے اور ایام تشریق والے، ان میں روزے نہ رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ، یہ کھانے پینے اللہ کی یاد کے دن ہیں، عید کے دن ہیں۔ اب یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے یہ جملہ تعلیلیہ کہلائے گا، جملہ معللہ کہلائے گا، علت بیان کرنے والا معللہ کہلائے گا۔ تو اس لیے بعض اوقات جو وجہ ہے وہ سنگل ورڈ کے ساتھ آتی ہے، اور کبھی پورا پورا جملہ بھی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اس کی بھی قرآن مجید کے اندر مثالیں موجود ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 19، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ لوگ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو کانوں میں، من الصواعق، وہ جو بادلوں کی کڑک آتی ہے نا، کڑک کو سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، انہیں لگتا ہے کہ کہیں بجلی گری نہ پڑے، ماری نہ جائیں ہم۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، یہ وجہ ہے اس کی، اس کو مفعول لہو کہیں گے۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں معاذ اللہ دوبارہ کافر بنا دیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدن، حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ یہ بطور مفعول لہو آئے گا، کیوں؟ چونکہ فعل کی وجہ بیان کر رہا ہے، وہ کیوں لوٹانا چاہتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور وہ نہیں خرچ کرتے مال کو مگر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ خرچ کرنے کی علت اور وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، یہ خرچ کرنے کی وجہ ہے۔ خرچ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے اس کو مفعول لہو کہیں گے۔ الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ آج جس لفظ کو آپ پڑھیں گے وہ ہے طیبات، یہ جمع ہے طیب کی، طیب پاکیزہ، اچھی چیز، پاک۔ اس کی مؤنث طیبتن ہوتا ہے، اور پھر جمع ہے مؤنث کی طیبات، مذکر کی طیبون، طیبون بھی طیبات بھی۔ قرآن میں طیبات بھی آیا، طیبہ بھی آیا، الطیبات، طیبین، طیبون، للطیبات، طیباتکم، تمام شکلوں کے ساتھ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ میں نے بتایا کہ طیب مذکر ہے واحد، طیبہ واحد مؤنث ہے، طیبون جمع ہے مذکر کی، طیبات جمع ہے مؤنث کی۔ لا تحرموا طیبات، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تم انہیں کیوں حرام نہ کرو، ان کو حرام منع کیا گیا۔ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال پاکیزہ ہے وہ کھاؤ۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، جو پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے،
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. آپ نے دیکھا یہاں پر مذکر اور مؤنث کی جمع کٹھے استعمال ہوئی ہے. دوسرا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں سلامن، یہ سلام بھی آیا ہے، بے سلامن، سلاما، السلام والسلامو، ساری شکلوں کے اندر آیا. اس کا معنی ہوتا ہے پیس، امن، سلامتی. 42 مرتبہ یہ لفظ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے. سلام قولا من رب الرحیم، ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ. الا قیلا سلاما سلاما، جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، وہاں تو سلام اور سلام کی آواز ہوگی. لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو ان پر جو ہدایت کے پیروکار ہیں. تو آپ دو لفظوں سے واقف ہو گئے، ایک سلام جس کا معنی امن، پیس اور سلامتی ہے، اور دوسرا لفظ جو آپ نے پڑھا وہ طیب، طیبات، طیبون، جس کا معنی پاک اور پاکیزہ چیزیں ہیں. 46 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. بخور اس کو پڑھیے، اپنے ذہن میں رکھیے، اور قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس لفظ کو ڈھونڈیے اور سمجھیے تاکہ قرآن فہمی میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے.